أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. یہ سورۃ الحاقہ ہے، قرآن کریم کی 69 سورہ 69 نمبر پر، اور اس کی آیتوں کا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے. جیسا کہ پہلی تمام صورتوں کے شروع میں تقریباً یہ بات کہی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک لفظ الحاقہ پوری آیت مکمل ہو گئی، ملحاقہ دوسری آیت مکمل ہو گئی، وما ادراک ملحاقہ تیسری مکمل ہو گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی آیات کا انداز جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان صورتوں کے ساتھ خاص ہے. اور اس صورت کا نام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ہی آیت کا پہلا ہی لفظ یا اکلوتا لفظ، ایک آیت کا ایک ہی لفظ ہے اور وہی اس صورت کا نام بھی ہے الحاقہ. اور اس صورت کے مضامین جو اس صورت میں باتیں آئیں گی وہ جیسا کہ مکی صورتوں کا خاص طور پر مشہور ٹاپک ہے غیبیات یا ایمانیات، وہ چیزیں جن کا ایمان سے تعلق ہے، وہ چیزیں جن کا قیامت سے تعلق ہے، وہ چیزیں جن کا دوسری زندگی کے ساتھ تعلق ہے، ان چیزوں کا تذکرہ عموماً مکی صورتوں میں ہے. ملائکہ کا، اللہ کی ذات پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لانے کا تذکرہ، قبر کا، آخرت کا. تو اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا تذکرہ اور اس طرح کے مضامین جو ہیں وہ آئیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے صورت کا آغاز فرمایا لفظ الحاقہ سے. صورت کا نام بھی یہی ہے، پہلی آیت پہلا لفظ بھی یہی ہے، اور الحاقہ اس میں لفظ حق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے واضح طور پر، حق. اور حاقہ حق ہونے والی، ثابت ہونے والی، وقوع پذیر ہونے والی ایک چیز جو یقیناً واقع ہوگی. اور وہ یقیناً واقع ہونے والی چیز کون سی ہے؟ قیامت. قیامت وہ چیز ہے جو کہ یقیناً واقع ہوگی، اور اس صورت میں اللہ نے اسے الحاقہ، ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی، کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ یہ یقیناً واقع ہوگی. الحاقہ ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی. ملحاقہ وہ کیا ہے جو ثابت ہونے والی ہے، وہ کیا چیز ہے جو واقع ہونے والی ہے؟ ایک سوال. اور پھر دوسرا سوال اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ادراک ما الحاقہ. اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ حاقہ یا ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی کیا چیز ہے؟
ایک سوال تو کئی جگہوں پر ہے، القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، وہاں بھی دونوں سوال ہیں، لیکن ایک سوال متعدد مقامات پر ہے، اور جہاں بھی اللہ رب العزت کوئی کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال فرماتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو معلوم نہیں اور اللہ کسی سے پوچھ رہا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، بلکہ سوال کر کے اس موضوع اس چیز کی اہمیت کو بڑھانا، سننے والے کو دل میں شوق پیدا کرنا، اور کچھ ایسا انداز کہ یہ اچھی طرح ہمتن گوش ہو جائیں اور غور کریں، سنیں کہ وہ کیا چیز ہے، ایک سوال کی شکل میں۔ اور جب دو سوال ہو جائیں، مل حاقہ، وہ حاقہ ثابت ہونے والی یا واقع ہونے والی وہ حق چیز جو ہے وہ کیا ہے، وما ادراک مل حاقہ، اور پھر فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ قرآن کریم میں وما ادراک وما یدریک وما یدریک لعلہ یزکا، سورہ عبس وتولى میں اور بعض دیگر مقامات پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں کہیں اللہ نے ما ادراکا قرآن کریم میں کہا ہے، اس چیز کا اللہ نے ذکر فرما دیا ہے، وہ چیز بتا دی گئی ہے، اور جہاں جہاں کہیں اللہ رب العزت نے وما یدریکا فرمایا ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہے، وما ادراکا ماضی کا صیغہ، وہ چیز جہاں یہ لفظ استعمال فرمایا وہ بتا دیا، اور جہاں وما یدریکا مستقبل کا صیغہ استعمال فرمایا لفظ وہی ہے، وہ چیز بتائی نہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اس صورت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تھوڑا اپنے انداز کو بے رخا سا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، جو مومن ہو چکا ہے اس سے تم بے رخی برت رہے ہو، ان کا کیا پتہ ہے کہ وہ مومن ہوں گے یا نہیں، جن مشرکین مکہ کی خاطر تم اپنے صحابی سے بے رخی برتتے ہو، ان کا کیا معلوم کہ وہ اسلام لائیں گے نہیں لائیں گے، یعنی وہ چیز بتائی نہیں گئی۔ اور یہاں ادراک وما ادراک، اور اسی طرح القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہاں بھی بتا دیا کہ وہ کیا ہے، جس دن کے لوگ پروانوں کی طرح بکھر جائیں گے، پھیل جائیں گے، اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے وہی انداز اختیار فرمایا کہ یہاں بھی وما ادراک مل حاقہ، وہ ثابت ہو جانے والی جو چیز ثابت ہو جائے گی، اے میرے نبی تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کیا ہے۔ اوپر نیچے دو سوال کر کے اللہ نے شوق کو بڑھا دیا، توجہ کو کھینچ لیا، مبذول کر لیا کہ وہ چیز کیا ہے جس کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تیسری آیت میں کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور قوم عاد پہلی قومیں جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے ان کا یہاں تذکرہ فرما کر مشرکین مکہ کو یا کوئی بھی کافر جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے اس کو بتا دیا کہ تم سے پہلی قومیں اور بڑی بڑی طاقتور قومیں گزری، اتنی طاقتور قومیں کہ ان کا ایک ایک آدمی اگر مرا ہوا زمین پر پڑا ہے، آگے کی آیات میں ان کا کچھ اشارہ آئے گا کہ آدمی مرا ہوا زمین پر پڑا ہے تو ایسے لگتا کہ کسی بہت بڑی کھجور کا تنا گر گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کھجور کتنی اونچی کتنی لمبی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کھجور کا تنا ہے اور کھوکھلا بے جان ہو کر گر گیا ہے، آدمی ایسے۔ اور وہ آدمی ہیں جنہوں نے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے، اتنے طاقتور لوگ، ارم ذات العماد، اتنی لمبی لمبی ان کی قد و قامت کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ستون ہے، پورے کا پورا ستون ہی چلتا آ رہا ہے، اتنی بڑی بڑی طاقتوں والے، اتنے بڑے بڑے جسموں والے اور قد و کاٹ والے لوگ آئے، انہوں نے قیامت کا انکار کیا تو اللہ کے غضب سے وہ نہ بچ پائے۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے اے مکہ والو، اگر تم بھی ایسا کرو گے اے مشرکو، اے کافرو، اے ایمان نہ لانے والو، تو تمہارے ساتھ بھی وہی انجام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا انکار کرنے والی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ، پہلے فرمایا کہ سمود نے انکار کیا، سمود نے
اس حال حاقہ کا، اس واقع ہونے والی کا، اس آنے والی کا، یقیناً روپذیر ہونے والی قیامت کا انکار کیا۔ وعاد، اور عاد نے بھی، بالقارعہ، قیامت کا، قارعہ کھڑکھڑا دینے والی، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اور قیامت کے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف نام آئے ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے اس دن کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور مختلف قسم کے عذابوں سے ان قوموں کو اللہ رب العزت نے تہس نہس کیا، کہیں قارعہ، کہیں نبا، کہیں قیامہ۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہاں نبا قیامت ہے، بظاہر معنی خبر ہے لیکن عظیم خبر قیامت کی خبر، اور کہیں قارعہ ہے، کہیں الحاقہ ہے، کہیں کوئی اور نام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قیامت کو متعدد ناموں سے متعارف کروایا، اور فرمایا کہ ہم نے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جو سمودی ہیں ان کو ہم نے ہلاک کیا، کس چیز سے؟ حد سے بڑی ہوئی آواز سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آواز حد کے اندر ہو، آدمی کے کانوں کو بھلی لگتی ہے، سننے میں اچھی لگتی ہے، اگر وہی آواز جو بھلی لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، اسی کو ذرا تھوڑا زور سے والیوم کھول دیں تو آدمی کو وہی پریشان کرنے لگتی ہے۔ اور اگر وہ آواز اللہ کی طرف سے آئے اور پورے زوردار دھماکے دار طریقے سے آئے تو ظاہر ہے کہ وہ تو عذاب کی شکل ہی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے سمودیوں کو، قوم سمود کو، آواز جو زوردار طریقے کی آواز تھی اس آواز کے ذریعے تباہ کیا، ہلاک کیا۔ فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سمود کو طاغیہ کے ساتھ، طاغیہ سرکش، طاغیہ اور داعیہ۔ ہمارے ایک ساتھی انہوں نے کتاب لکھی الداعیہ والطاغیہ، داعیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور طاغیہ، ان کے مقابلے میں جو سرکش تھا وہ کون تھا؟ فرعون۔ الداعیہ والطاغیہ، اور طاغی یا سرکش، یہ قرآن کریم میں، حدیث میں، بلکہ عام زبان میں بھی یہ موجود ہے۔ سرکش وہ ہوتا ہے جو اپنی حدود سے نکل جائے، آواز جس کو انسان برداشت کر سکتا ہے وہ آواز ہے، اور جب وہ حد سے نکل جائے گی تو وہ عذاب ہے، وہ آواز نہیں بلکہ آواز عذاب ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت نے اسے طاغیہ کا کہا۔ اور طاغیہ کہیں فرمایا طاغیہ، کسی کو طاغیہ کے ساتھ اللہ نے ہلاک کیا، اور کسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، انہی سمودیوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں صاعقۃ العذاب نے، یعنی ایسے عذاب نے، صاعقہ کیا ہے؟ وہ بجلی جو ایک ہے رعد جو کڑکتی ہے، ایک ہے چمکنے والی بجلی، اور صاعقہ کا معنی ہوتا ہے جھٹکا۔ فصاعق موسیٰ فخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑکھڑا کر گر گئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ ان لوگوں کو فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، انہیں ذلت کے کڑکدار عذاب نے پکڑ لیا۔ کسی جگہ ان کو اس طرح عذاب کے پکڑنے کا تذکرہ دیا، اور یہاں اس صورت میں فرمایا کہ اللہ نے اسے طاغیہ، زوردار آواز سے پکڑ لیا۔ اور سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا انہیں چنگار نے پکڑ لیا۔ اب طاغیہ بھی وہی چیز ہے، صاعقۃ العذاب بھی وہی چیز ہے، اور صیحہ یصیح، صیحہ کا معنی ہوتا ہے چیخنا، چلانا، زوردار طریقے سے چنگارنا۔ یہاں سورہ ہود کی آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگار نے آ کے دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ یہاں صیحہ، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔
ان لوگوں کو، اس قوم کو جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے ان پر زلزلہ نازل فرما دیا۔ اب زوردار آواز سے بھی زلزلہ بنتا ہے نا، آواز جب زوردار طریقے سے ہوگی تو اس کی آواز سے بھی زلزلے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اور زمین کو ہلا دینا اور جو روئے زمین پر موجود ہے ان سب کو تلپٹ کر دینا، یہ بھی زلزلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کو جٹلانے والے جتنی قومیں، جتنے لوگ گزرے ہیں، کسی کو زلزلہ، کسی کو صاعقہ، کسی کو صیحہ، کسی کو چنگاڑ، کسی کو حد سے بڑی ہوئی آواز، اور کسی کو کسی انداز سے اللہ نے تباہ فرمایا۔ اور فرمایا وَأَمَّا عَادٌ، یہ سمودی ہیں جن کو یہ مختلف طریقوں سے تباہ کیا، اور جو عادی ہیں قوم عاد، فرمایا فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ان کو تیز تند ہوا، آندھی اور طوفان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہلاک کیا۔ عاد کو، قوم عاد کو اللہ نے آندھی بھیج کر، تیز ہوا اور طوفان بھیج کر اس کے ذریعے اللہ نے ہلاک فرمایا۔ ہوا، اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ جب تھوڑی سی حد سے بڑھ جائیں تو وہ زحمت بن جاتی ہیں۔ بارش ہے، مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دعائیں مانگتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا مانگے بارش ہو۔ آپ نے دوران خطبہ دعا مانگی، اللہ نے بارش نازل فرمانا شروع کر دی۔ 8 دن تک مسلسل بارش ہی ہوتی رہی۔ کل تک جو کہہ رہے تھے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، اگلے جمعے اسی دروازے سے وہی آدمی آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے دعا مانگو بارش بند ہو جائے۔ اب تو بارش کے پانی کی زیادتی کی وجہ سے جانور مرنا شروع ہو گئے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب حد سے بڑھ گئی تو وہ زحمت بن گئی۔ اسی طرح ہوا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو کوئی بٹن کھول کے اپنے قمیض کو ہلا رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے کو، کوئی ہاتھ کا پنکھا اے سی کی طرف بھاگو، فلاں طرف جاؤ، کیونکہ ہوا نہیں ہے، کہیں گے جی آج بڑا حوث بنا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی تھوڑی سی ہوا چلے، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار بھینی بھینی ہوا آئے، خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے ہوا چھوڑ دی، نعمت ہے، خوش ہیں۔ اور جب یہ ذرا تھوڑی سی زیادہ چھوڑ دی، ہوا وہی ہے، لیکن جب اللہ نے اس کی تھوڑی سی مقدار زیادہ فرما دی تو اس ہوا کو بریحن صرصر عاتیہ، اللہ نے فرمایا کہ تیز و تند، بے حد تیز و تند، شدید ہوا سے اللہ رب العزت نے ان عادیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو گویا وہی ہوا جو رحمت تھی ہمارے لیے، اللہ نے جب اس کی تھوڑی سی مقدار زیادہ کر دی، اسے تیز کر دیا، تو عاد، قوم عاد کے لیے وہی ہوا عذاب بن گئی، اسی کے ذریعے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور یہ ہوا، یہ آندھی کتنے دن تک چلتی رہی؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، اللہ نے مسلسل 7 دن، 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ آندھی چلتی رہی۔ اب آندھی تو تھوڑی دیر کے لیے چلے، درخت اکھاڑ دیے، چھتیں اکھاڑ کے لے گئی، ذرا تھوڑے پرانے مکان ہیں، چھتیں تک اڑ کے ساتھ چلی جا رہی ہوتی ہیں، دیواریں گرا دیتی ہیں۔ اور اگر وہ آندھی 8 دن چلتی رہے، 7 راتیں اور 8 دن، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پیچھے کیا چھوڑے گی، ساری چیزوں کا صفایا کر دے گی۔ اور آندھی بھی معمولی نہیں، جسے اللہ رب العزت نے ریحن صرصر عاتیہ، انتہائی شدید تیز و تند آندھی، وہ اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا کے لے گئی۔ اللہ رب العزت نے اسے حسوماً مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پہ مسلط رکھا۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، فرمایا اے میرے نبی، اگر کبھی آپ وہاں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ وہ لوگ کس طرح پڑے ہوئے تھے، وہ لوگ اس آندھی کے نتیجہ میں کس طرح ہلاک ہو کر زمین پر پڑے تھے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے بڑے بڑے گرے ہوئے کھوکھلے تنے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ اتنی لمبی جسامت کے، اتنے قد کاٹ کے لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے تھے۔ آج تو آدمی بڑا لمبا ہو تو کتنا ہوتا ہے،
6 فٹ اور کوئی 20-30 انچ کچھ تھوڑا بہت آگے گیا، 20-30 انچ کیا سنٹی، 6 فٹ کا آدمی بڑا لمبا شمار ہوتا ہے، عموماً 5، 5.25، 5.5، 5.25، 6 تک جاتے جاتے 90% تعداد جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اور 6 فٹ کے آدمی کو کھجور کا تنا تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کھجوریں نئی نسل کی کچھ ایسی آئی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کھجوریں ہیں، ساتھ ہی کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ باپ لگاتا ہے، دادا لگاتا ہے اور پوتا کھاتا ہے۔ کھجور کے بارے میں یہ معروف تھا کہ دادا لگاتا ہے، پوتا کھاتا ہے، یعنی کھجور لگائی وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، بڑا عرصہ لیتی ہے، کبھی جا کے اس کو پھل لگنا شروع ہوتے ہیں، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ لگاؤ، تمہارے دادوں نے لگائی، تم کھا رہے ہو، تم لگاؤ گے تمہارے پوتے کھائیں گے، لیکن درخت لگاؤ۔ آج الحمدللہ وہ وقت نہیں رہا۔ آج سائنس نے، میڈیکل نے، ایگریکلچر تعلیم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ادھر لا کے گاڑی پہ لاد کے کھجور لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا گاڑیوں پہ کھجوروں کے لمبے لمبے پودے لدے ہوئے ہیں، لا کے زمین میں ٹھونس دی، چند دنوں میں پودا چل دیا، وہ بوری جو اس نے پتوں کے ساتھ باندھ رکھی ہے بوری نکال دی، تھوڑے دنوں کے بعد دیکھا کہ اس کو کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور پکنا شروع ہو گئی۔ 1 ہی سال کے اندر اندر ساری کارروائی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ پودے اسپیشل ہیں، اصل پودے وہی ہیں، لمبے لمبے پودے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اگر کبھی آپ ان لوگوں کو پڑے ہوئے دیکھتے تو آپ سمجھتے کہ بڑی بڑی کھجوروں کے پودے کھوکھلے پڑے ہیں، کھجوروں کے تنے ہیں۔ یہ انسان نہیں، اتنی ان کی قدامت، اتنا قد کاٹ، اتنی جسامت ہے، یوں لگتا تھا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے لمبے لمبے تنے ہیں، بڑے بڑے تنے ہیں جو کہ کھوکھلے پڑے ہوئے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، اے میرے نبی کیا آپ کو اس قوم کا کوئی آدمی نظر آتا ہے، اس میں سے کوئی باقی بچا؟ اللہ رب العزت نے جب ان پہ عذاب بھیجا تو سارے کے سارے لوگوں کو، اور عذاب تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا، کہیں کوئی کونے کھدرے میں بچا رہ جاتا، اللہ نہ چاہتا تو چند لمحوں میں ساری تباہی ہو جاتی، لیکن تھوڑے سے عرصہ کے لیے طوفان ہوتا تو شاید کوئی بچ جاتا۔ طوفان پورا 1 ہفتہ رہا، 7 راتیں اور 8 دن، یعنی پورا ہفتہ طوفان رہے گا، وہاں کیا بچے گا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی فہل تری لہم من باقیہ، یا اے لوگو، اے مخاطب، اے سننے والے، پڑھنے والے، کیا ان لوگوں میں سے، اس قوم میں سے کسی کو دیکھتے ہو؟ کوئی ان میں سے باقی نہیں بچا۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، بعد میں فرعون آیا، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے پہلے کے لوگ، عاد اور سمود، پرانی قومیں، بعد میں فرعون آیا، والمؤتفقات، اور وہ بستیوں والے آئے، وہ بستیوں والے جن کی بستیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا۔ ان بستیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں جنہیں اللہ رب العزت نے ہلاک کیا، برباد کیا، بلکہ پوری اس علاقے کی بستیوں کو آسمان کے قریب تک اٹھا کر الٹا کر کے پھینکا اور اوپر سے پتھروں کی بارش فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان عاد اور سمود کے بعد فرعون آیا، اور مؤتفقات وہ بستیوں والے آئے جن کی بستیوں کو الٹا کر پھینک دیا گیا تھا، بالخاطئہ، وہ لوگ بھی وہی غلطی کرنے لگے۔ فرعون آیا تو اس نے کہا کہ قیامت کوئی نہیں۔ یہ مؤتفقات جو ہیں، جو بستیوں والے ہیں جن کی بستیوں کو تباہ کیا گیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی کہا کہ کوئی قیامت نہیں، قیامت آنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر قیامت کے آنے کا یقین ہوتا تو کیا فرعون کہتا انا ربکم الاعلی؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سرکشی کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی پہ تک نہیں رہا، اس نے تو اللہ کے سامنے بھی سرکشی کی، کہا انا ربکم الاعلی، فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی، اس نے قوم کو اکٹھے کیا، سب کو اکٹھے کر کے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ بدبخت نے انتہا کر دی کہ صرف رب تک نہیں رہا کہ میں تمہارا رب ہوں، بلکہ کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔
اگر کوئی اور رب ہے بھی تو میں پہلے نمبر پر سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ اور اونچا ہوں۔ وجاء فرعون، اور فرعون آیا، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کچھ اور لوگ، کچھ اور قومیں آئیں، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں، والمؤتفقات، وہ بستیاں بھی جو کہ الٹا کر پھینکی گئیں، بالخاطئہ، انہوں نے بھی وہی سنگین غلطی کی، وہی انہوں نے بھی عقیدہ اپنایا کہ قیامت کا انکار کر دیا۔ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فرعون ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، فعصا فرعون الرسول، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام ہیں، اور دوسری قومیں ہیں۔ ہر قوم نے اپنے نبی کا انکار کیا، اس کی باتوں کا انکار کیا، اللہ کے سامنے سرکش بن کے آ گئے اور قیامت کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا، فرمایا فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، سرکشی کی، فاخذہم اخذۃ الرابیہ، اللہ رب العزت نے ان کو زبردست گرفت میں لے لیا۔ جس نے نافرمانی کی، جس نے سرکشی کی، اللہ نے اسے پکڑ لیا، گرفت میں لے لیا۔ کسی کو ہوا کے ذریعے، کسی کو آواز کے ذریعے، کسی کو پانی کے ذریعے، کسی کو کسی انداز سے اللہ رب العزت نے پکڑا، اپنی گرفت میں لے لیا۔ وَإِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں حملناکم، یہ کم جو ہے یہ تم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہم نے تمہیں سوار کر لیا۔ اب یہ تم کون لوگ ہیں؟ مکہ والے جن میں قرآن نازل ہوا، اہل مکہ جہاں قرآن کریم نازل ہوتا رہا، خاص طور پر یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ الحاقہ، چونکہ یہ مکی صورت ہے، تو گویا اللہ نے مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، مکہ والو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا۔ اب جو کشتی، جس کشتی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، یہ جاریہ سفینہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کی ایک ایک جوڑی لے لو اور جتنے مومن بندے ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس کشتی میں سوار کر لیا، باقی کو تباہ کر دیا، نافرمانوں کو ہم نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، طوفان نوح میں ان سب کو ختم کر دیا، لیکن تمہیں ہم نے کشتی میں سوار کر لیا، جبکہ یہ مکہ والے تو اس کشتی میں سوار نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہیں ہم نے سوار کر لیا۔ اب مکہ والے تو وہاں نہیں، لیکن یہ کون ہے؟ یہ انہی لوگوں کی نسل سے ہیں، وہی لوگ جو کشتی میں بچے تھے۔ اس وقت روئے زمین پر انسان صرف وہی تھے، باقی سب لوگوں کو تو پانی نے غرق کر دیا۔ وہ لوگ بچ گئے تھے، انہی کی نسل سے نسل در نسل چلتے چلتے یہ مکہ والے آئے۔ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ ان کو مخاطب کر دیا کہ تمہیں تو ہم نے بچا لیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو جنہیں کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیا، کشتی میں بیٹھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ ان کو سوار کر لو، تمہیں ہم نے کشتی میں سوار کر لیا، اور باقی سارے کے سارے لوگ جو تھے انہیں ہم نے تباہ کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کو خطاب کر کے اللہ نے اپنا ایک احسان بھی جتایا کہ تمہیں ہم نے اس طوفان سے بچا لیا تھا، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم قیامت کا انکار کرو، لیکن مکہ والوں کا جو انکار تھا وہ موجود تھا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت بن جائے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور کان اسے یاد رکھے، یہ واقعہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے، اور کان اسے یاد رکھیں، یعنی جو آدمی سنے وہ اس کو یاد رکھے، اپنے دماغ میں محفوظ رکھے۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے ان قوموں کا تذکرہ کرتے کرتے اب قیامت کا تذکرہ شروع فرما دیا، اور فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور جب سور میں ایک ہی پھونک ماری جائے گی۔ قرآن کریم میں سور کا تذکرہ مختلف مقامات پر آیا ہے، اور سور پھونکنے کا واقعہ تو بڑا معروف ہے۔ حضرت اسرافیل بیٹھے ہوئے ہیں سور لے کر،
اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب مجھے اللہ حکم دے کہ اس میں پھونک مارو، اور میں پھونک ماروں اور ساری کی ساری دنیا کا نظام جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے۔ وہ فرشتہ تیار ہو کر بیٹھا ہوا ہے، کب اللہ کا حکم آئے گا وہ سور پھونکے گا اور یہ سارا کا سارا معاملہ، اس کا کام جو ہے وہ تمام ہو جائے گا۔ اب قرآن کریم میں یہاں اللہ نے فرمایا نفخہ واحدہ، وہ ایک ہی مرتبہ پھونک مارے گا۔ اور قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نفخہ نہیں بلکہ 2 نفخے ہوں گے۔ ایک نفخہ جس سے لوگ گھبرا کر اکٹھے ہو جائیں گے، سارے زندہ رہیں گے لیکن سارے لوگ گھبرا کر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم کے تیسرے مقام پر 3 نفخوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک سے اکٹھے ہو جائیں گے گھبرا کر، یعنی اتنا زور سے وہ سور پھونکے گا کہ جو جہاں جہاں ہے وہ سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے اپنی جگہوں سے نکل آئیں گے، اور جو اللہ رب العزت نے ایک خاص مقام مقرر کیا ہے ہر کوئی اسی طرف بھاگتا چلا آئے گا۔ جیسا کہ ایک صورت میں پہلے یہ بات گزری نا کہ اللہ رب العزت اس قیامت کے یا حشر کے میدان میں جو جگہ مقرر فرمائے گا، ہر آدمی قبر سے اس طرف بھاگا چلا جائے گا، جس طرح کہ تم دنیا میں اپنے مزاروں کی طرف، درباروں کی طرف، استانوں کی طرف بھاگتے ہو۔ یا وہ لوگ جو کسی دوڑ میں یا کسی مقابلہ میں حصہ لے رہے ہوں تو انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کو ہاتھ لگا کے آنا ہے، یا فلاں جگہ جھنڈا لگا ہوا ہے اس کو اکھاڑ کے لانا ہے، تو لوگ بھاگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو ہر آدمی بھاگا ہوا چلا آئے، اسے کھینچنے کی، اسے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود آئے۔ اسی شکل کو اللہ رب العزت یہاں بیان کرتے ہیں کہ ایک نفخہ یہ ہوگا کہ سارے لوگ گھبرا کر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور ایک تیسرا نفخہ ہوگا جس سے پھر وہ سارے کے سارے لوگ محشر کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ تو گویا 3 نفخوں کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، ایک اکٹھے کرنے کے لیے، ایک مارنے کے لیے، اور ایک ان سب کو زندہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب کہ ایک ہی زوردار پھونک ماری جائے گی، نفخہ کیا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق اس وقت ہمارے سامنے ہے، پہاڑ ہیں، اتنی بڑی بڑی، اتنی بلندیاں، اتنے سخت۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ان پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے، ان کو پاؤں سے اٹھا لے گا، اور یہ لوہے کی طرح سخت ہونے کی بجائے روئی کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ وہ محشر کا دن ہوگا کہ ان کو، پہاڑوں کو اللہ اٹھا لے گا، اور فرمایا فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور یہ سارے کے سارے پہاڑ ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کل اہن المنفوش، القارعہ القارعہ میں کہ آپ دیکھیں گے پہاڑ کل اہن المنفوش، جس طرح کے روئی، دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے، اس طرح یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، ذرہ ذرہ ہو کر ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ایک ہی ضرب سے، ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن پڑھنے والی، اس دن واقع ہونے والی، اس دن ثابت ہونے والی، اس دن حق بات جو ہے، قیامت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ جس دن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ہر چیز کا نظام تلپٹ ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، آسمان تک پھٹ جائے گا، یہ آسمان اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا، اس دن قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائیں گے۔ یہ آج جو ہمارے اوپر نیلی چادر ہے، اللہ رب العزت نے ایک چھت بنائی ہوئی ہے جسے انتہائی منظم انداز سے خوبصورت شکل دے رکھی ہے۔ رات ہے، اندھیرا ہے، لیکن اس میں چاند ہے، اس میں ستارے ہیں،
اللہ رب العزت نے اس کو خوبصورت بنایا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بنا کے ایسا ایک رنگ دے کے چادر کی شکل میں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیاوی آسمان جو دنیا کے سامنے ہے اس آسمان کو چراغوں کے ساتھ، روشنیوں کے ساتھ، قمقموں بلبوں کے ساتھ. یہ قمقمے خوبصورت بلب ہے نا، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. آسمان کی طرف اندھیرے میں آپ دیکھیں، کہیں آپ کو 7 ستارے نظر آ رہے ہیں ایک جیسے ایک سائز کے، کہیں آپ کو لمبی لائن میں ستارے نظر آ رہے ہیں، کہیں آپ کو ایک جمکٹا سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں اکیلے اکیلے. اللہ رب العزت نے عجیب انداز سے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین فرما رکھا ہے. فرمایا وانشقت السماء، اور آسمان اس دن پھٹ جائے گا. آسمان اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمانوں کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں میں یوں لپیٹ لے گا، اپنے ہاتھ میں زمین و آسمان کو لے کے کہے گا این الجبارون. دنیا میں بڑے نعرے لگاتے تھے تم، انا ربکم الاعلی. کوئی کہتا تھا کہ میری بادشاہی اتنی بڑی ہے کہ میری بادشاہی میں کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا. انگریز کہا کرتے تھے نا کہ ہماری بادشاہی اتنی بڑی ہے کہ ہماری بادشاہی میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا. یہ جملہ انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے بعد بڑے زور سے کہا. ہندوستان سے مراد پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، جو پورا ملک تھا بھارت، سارے ملک پر قبضہ کرنے کے بعد کہا کہ ہماری اتنی سلطنت ہے کہ ہماری سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا. جیسے کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ بارش ہونے کے لیے بادلوں کے آثار نظر آئے، لیکن بادل جو ہیں وہ آگے گزر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ جہاں بھی جا کے برسو گے غلہ ہوگا تو اس کا خراج تو میرے پاس ہی آئے گا. 3,50,000 کلومیٹر پر قبضہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا تھا. کہا کہ کہاں جا کے برسو گے؟ جاؤ جہاں بھی برسو گے تمہارے برسنے کے نتیجہ میں جو غلہ پیدا ہوگا تو وہاں کا خراج تو میرے پاس آئے گا. انگریز بھی اقتدار کے، قوت کے، طاقت کے نشے میں اتنے دھت ہو گئے کہ کہنے لگے کہ ہماری حکومت اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا. یہاں بھی حکومت ہے، وہاں بھی حکومت ہے. ایک علاقے میں سورج غروب ہوتا ہے، دوسرے میں چڑھتا ہے، جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں بھی ہماری حکومت. ان کے غرور کا اللہ رب العزت نے ایسا سر دبایا کہ آج وہ انگریز، وہ برطانیہ مہینوں سورج دیکھ نہیں پاتا. اتنی سی برطانیہ ان کے پاس رہ گئی ہے. نام تو انہوں نے آج تک وہی رکھا ہوا نا، گریٹ برٹن، برطانیہ عظمیٰ، لیکن عظمیٰ رہ گیا اتنا سا. آج ان کے علاقے میں اگر کبھی سورج نظر آ جائے تو سنا ہے کہ یورپ میں چھٹی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ آج سورج نظر آ رہا ہے، صاف ستھرا موسم ہے، چھٹی کرو، لوگوں کو گھومنے پھرنے دو. وہ نعرے لگایا کرتے تھے کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. اب ان کی حکومت میں سورج نظر نہیں آتا. تھوڑا سا حصہ جہاں ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آسمان کو قیامت کے دن اپنے ہاتھوں میں لے کے کہنا ہے این الجبارون. کہاں ہیں وہ نعرے لگانے والے کہ جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا؟ کہاں ہیں وہ جو اپنے آپ کو رب کہلاتے تھے؟ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ فرمایا انا، آج میں ہوں، حکومت میری ہے. اور آج والملک یومئذ للہ، اس دن ملک، حکومت صرف اللہ کی ہوگی، دوسری کسی کا کوئی بھی اقتدار نہیں رہے گا. فرمایا وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا. فہی یومئذ واہیہ، اس دن یہ بالکل بھودا، بالکل کمزور، اس کی گرفت جو ہے وہ بالکل ڈھیلی پڑ چکی ہوگی. آج یہ کتنا زور سے کھینچا ہوا ایک چھت بنا ہوا ہے، اس دن یہ معاملہ جو ہے یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پہ ہوں گے. وہ فرشتے جو آسمان پر ہیں، جب آسمان نہیں رہے گا تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ اس کے کناروں پہ. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور فرشتے جو ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا کنارے، آسمان کے کنارے کہاں نظر آتے ہیں؟ زمین پر. باہر کھلی جگہ پہ آپ نکل کے دیکھیں،
آپ کو نظر آئے گا کہ جس طرف منہ کریں گے آخر یہ لگے گا کہ آسمان جو ہے وہ زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے. آسمان رہے گا نہیں، فرشتوں کو اللہ رب العزت اس کے کناروں پہ یعنی زمین پہ نازل کر لے گا، اپنے حکم کے ساتھ بلا لے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. اللہ کے 8 فرشتوں نے اللہ کے فرش کو اٹھایا ہوا. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس عرش کو اللہ نے اٹھایا ہوگا، اللہ کے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا اور عرش کے اوپر اللہ رب العزت خود بھی براجمان ہوگا، تو کیا یہ ممکن لگتا ہے؟ یہ ممکن نہیں لگتا. اس عرش کے اٹھانے کا، ان فرشتوں کا کس طرح اس کو اٹھانا ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہو گیا. اللہ مستوی ہو گیا، لیکن مستوی کیسے ہو گیا؟ کوئی کہتا ہے کہ جیسے کرسی پہ آدمی بیٹھ جاتا ہے، کوئی کہے کہ جیسے کوئی تخت نشین ہو جاتا ہے، کوئی کہے. ان ساری باتوں کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسے ہو گیا ہم نہیں جانتے، اور ہمیں کھوج کرید کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے. اللہ مستوی ہو گیا جیسے اس کی شان کو لائق ہے، ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ یوں کہیں کہ علماء اہل سنت صحیح العقیدہ، جو صحیح اسلامی عقیدہ کے جاننے اور ماننے والے علماء ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا. اس کا مستوی ہونا تو معلوم ہے، الاستواء معلوم، اللہ کا مستوی ہونا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ مستوی ہوا. والکیف مجہول، لیکن کیسے مستوی ہوا اس بات کا ہمیں پتہ نہیں ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ سوال کرنا کہ اللہ کیسے مستوی ہوا. کوئی کہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہے اللہ نعوذ باللہ عرش پہ ٹیک لگائے ہوئے ہے، کوئی کہے اللہ عرش پہ لیٹا ہوا ہے، اور کوئی کہے کہ اللہ کس حیثیت میں، کس کیفیت میں ہے. یہ سوال کرنا ناجائز ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور بس. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کو وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس عرش سے مراد بعض اہل علم نے یہ لیا کہ وہ عرش جو فیصلہ کرنے کے لیے زمین پر بچھایا جائے گا، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، نہ کہ وہ عرش جو اللہ رب العزت کا 7 آسمانوں کے اوپر ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے 8 فرشتوں کو حکم دیا، وہ عرش کو اٹھائیں گے. اس پر ہمارا ایمان ہے. کیسے، کون کون سا فرشتہ ہوگا، وہ کس طرح اٹھائیں گے، ان چیزوں میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یومئذ تعرضون لا تخف منکم خافیہ، تم اس دن سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. تمام لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے، ان سب کو پیش کیا جائے گا. یہ پیشی سب کی ہوگی. اور لا تخف منکم خافیہ، تمہارا کوئی بھی بھید اس دن اللہ سے چھپا ہوا نہیں رہے گا. اب یہاں سے یہ سمجھ لینا کہ شاید اللہ کو نعوذ باللہ کچھ باتیں معلوم نہیں تھیں، اور قیامت کے دن جب یہ سامنے سارے پیش کیے جائیں گے تو اس دن باتیں معلوم ہوں گی، ایسا نہیں ہے. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. ما کان وما یکون، جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، اس سارے کے سارے کا اللہ کو علم ہے. تو یہاں پیشی کس معنوں میں ہوگی؟ یہاں کیا بید ہیں جو اللہ سے اس وقت نہ چھپے رہیں گے؟ اللہ رب العزت کے سامنے یہ جو پیشی ہوگی، یہ انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگی کہ اے انسان، آج دیکھ کہ تو نے کس وقت کیا کیا کچھ کیا تھا، وہ سارے کا سارا تیرے سامنے. اللہ تو جانتا ہے، لیکن بندے کو اس کا نامہ اعمال دکھانے کے لیے یہ پیشی ہوگی. اسی لیے آگے اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال، جس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دے دی گئی. فَيَقُول، وہ کہے گا ہا او مقرؤ کتابیہ،
لوگو آؤ دیکھو یہ ہے میرا اعمال نامہ. یہ موضوع پہلے بھی کئی موقع پر میں ذکر کر چکا ہوں کہ جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ خوش ہوگا. اسے معلوم ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دیا گیا، اور میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کے دیے جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں فائز و مرام، میں کامیاب، میں پاس ہو گیا، مجھے ڈگری مل گئی. وہ تو لوگوں کو کہے گا کہ یہ میری ڈگری دیکھو. جیسے ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے، ڈگری لے کے آئے، تو وہ چاچا کو، خالہ کو، ماموں کو، پھوپھی کو، فلاں کو، ماں کو، باپ کو، بہنوں بھائیوں کو، وہ سب کو دکھاتا پھر رہا ہے کہ یہ میں آج پاس ہو گیا، میں نے ڈگری حاصل کر لی، کورس کیا ہے، ڈپلومہ مل گیا ہے، خوشی کے ساتھ دکھا رہا ہے. اور ایک وہ ہے جو گھر ہی نہیں آ رہا. اس نے جب کالج میں جا کے یا اپنے انسٹیٹیوٹ میں جا کے لسٹ دیکھی، اس میں اس کا نام ہی نہیں آیا. پاس والوں کے نام آنے تھے، اس میں نام ہی نہیں ہے. پاس والوں کو ڈگری یا سرٹیفکیٹ ملنا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملا. اور اگر وہ نمبر کارڈ جو ہوتا ہے جس میں نمبر دیے جاتے ہیں کہ اس کو اتنا اتنا ملے ہیں، وہ پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تمہارے فیل ہونے والے نمبر ہیں، اس میں دیکھو 100 میں سے کسی کے 20 ہیں، کسی کے 21 ہیں، کوئی 15 ہیں. اب یہ کارڈ دکھائے گا لوگوں کو؟ یہ تو کارڈ جیب میں چھپائے گا اور اپنا منہ بھی چھپاتا پھرے گا. وہاں صرف وہ آدمی اپنا نامہ اعمال یا اپنی کتاب دکھائے گا جو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ فائز المرام ہوگا. وہ آدمی کہے گا ہا امقرأ کتابیہ، آؤ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب ملے گا، میرا حساب کتاب ہوگا، میں حساب کتاب کو پہنچوں گا. انی ظننت، مجھے یہ یقین تھا. ظن کا لفظ قرآن کریم میں کہیں یقین کے معنوں میں، اور ظن کا معنی کبھی کبھی شک و شبہ کے معنی میں بھی آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، بلکہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ظن یہ بہت ہی غلط بات ہے، کسی کے بارے میں ہمارے اردو میں بد ظنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں ظن بد ظنی کے یا شک و شبہ کے معنی میں، اور قرآن کریم میں ظن جو ہے وہ یقین کے معنوں میں بھی. یہاں ظن جو ہے وہ یقین کے معنوں میں ہے. انی ظننت، میں نے گمان کیا تھا، مجھے کوئی شک نہیں تھا بلکہ مجھے یقین تھا، میرا گمان یقین پر مبنی تھا، مجھے کامل یقین تھا انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے حساب کتاب کو جا کے ملنا ہے، مجھے حساب کتاب ملے گا، مجھے بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا وہ لوگوں کو بھی دکھائے گا اور خوشگوار زندگی بسر کرے گا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا مل جانا گویا کہ جنتی ہے، اللہ کی نعمتوں سے دوچار رہے گا. یہ خوشگوار اور دل پسند زندگی گزارے گا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں رہے گا. دائیں ہاتھ والے کو اللہ رب العزت آخرت میں کیا دے گا، اس کا مختصر سا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بلند و بالا جنت میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. جنت میں جائے گا، وہاں اسے کوئی سیڑھی لگانے کی یا کوئی ایسی چیز پھینکنے کی، پتھر پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پتھر پھینکوں، کوئی پھل گرے میں پکڑوں اور کھاؤں، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قطوفہا دانیہ، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. جس پھل کو جب چاہے گا وہ ہاتھ سے پکڑ کے توڑ کے کھا لے گا. اور جنت میں تو اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے، ہمارے لیے اتنا عمدہ انتظام کرے گا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے چاہتے ہیں کہ اس درخت کا پھل مجھے ملے، اللہ رب العزت وہ پھل آپ کی ٹیبل پہ، آپ کے سامنے دسترخوان پہ مہیا فرما دے. وہاں تو اللہ نے بندے کے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں کہ آج ان کا تصور بھی ناممکن ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. فرمایا کہ جنت میں اس کے میوے، اس کے پھل جو ہیں دانیاں جھکے ہوئے ہوں گے، قریب آئے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کہے گا کہ پچھلے دنوں میں زندگی میں تم نے جو اچھے عمل کیے ہیں اس کے بدلے میں آج کھاؤ اور پیو اور مزے کرو. اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو جنت کے میوے ملیں گے، اور اگر دوسرا کھاتا رہا،
ساری عمر اپنی مرضی کی، ساری عمر روزہ رکھا تو وہ بھی اپنی مرضی کا، سال بھر روزے نفل روزے کا یاد نہیں رہا، پورا سال نکل گیا، اور شعبان کی 15 تاریخ آئی تو مولویوں نے شور مچا دیا کہ آج روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھ لیا، سال بھر روزہ نہیں رکھا، جبکہ ہر ہفتے میں 2 روزے ہیں، پیر کا جمعرات کا روزہ ہے، ہر مہینے میں 3 روزے ہیں، 13 14 15 تاریخ کا روزہ ہے، 2 سالانہ روزے ہیں بلکہ 3 ہیں، 9 ذی الحج کا اور 10 محرم اور 9 یا 11 محرم، کوئی روزہ یاد نہیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ ہے، صوم داؤدی کوئی یاد نہیں، 15 تاریخ آئی جس کا کسی صحیح حدیث سے ذکر نہیں ملتا، ثبوت نہیں ملتا، وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر زندگی اس طرح اپنی مرضی سے گزار کے جائے گا تو پھر یہ نعمتیں یہ ملنے والی نہیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے صحیح احادیث سے، قرآن کریم سے ثابت احکام کو مانیں، انشاءاللہ یہ جنت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو ہنیئا، مزے کے ساتھ، یعنی جو جی چاہے، جہاں سے چاہے، جتنا چاہے، بڑے مزے کے ساتھ کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں میں جو تم نیک عمل کرتے رہے یہ ان کا بدلہ ہے۔ اور آگے وہ دوسری جو اپوزیشن والے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اپنے اگلے درس میں کریں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس کا پھر اس وقت کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والوں میں سے بنائے، اللہ رب العزت ہمیں اہل جنت میں سے بنائے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے جو 2 مرتبہ مجھے ملا ہے، پہلے مولانا عبدالسلام صاحب اور مولانا شمس الزمان صاحب دیکھے گئے تھے، اور ابھی یہاں بھی کسی نے دیا ہے، اور اعلان ایک ہی ہے کہ یہاں اسی دعویٰ سینٹر میں اسلامک سینٹر ہدایہ تو آپ جانتے ہیں نا، اسی اسلامک سینٹر کا نام جو ہے ایک نام ہدایہ بھی ہے، یہ دیکھیں یہ کونے پر ہدایہ لکھا ہوا، لیٹر پیڈ ہوگا تو بڑا ہوگا، اور باہر آپ اشتہار لگے ہوئے دیکھیں، یہ جو یہاں روزے کھولنے کا کیمپ لگتا ہے نا، تو وہاں بہت بڑا لکھا ہوا ہے ہدایہ۔ اللہ رب العزت اس سینٹر کے ذریعے بے شمار لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، کافر مسلمان ہو رہے ہیں، مشرک شرک چھوڑ رہے ہیں، بدعتی بدعت چھوڑ رہے ہیں، بد عمل بد عملی چھوڑ رہے ہیں، تو گویا یہ ہدایت کا سینٹر ہے، اسلامک سینٹر ہدایہ۔ اس کی طرف سے رمضان المبارک میں 3 قسم کے کورس جو ہیں ان کا انعقاد ہوگا۔ پچھلے سالوں میں رمضان میں رات کو چھٹی ہو جایا کرتی تھی، صرف سحری افطاری سے پہلے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو ہے وہ افطار کیمپ میں درس ہوا کرتے ہیں روزانہ ہر زبان میں، اور آخری عشرہ میں جا کر اردو کا، بنگالی کا، فلپینی کا، تامل کا، مختلف زبانوں کا ایک بڑا جلسہ ہوا کرتا ہے۔ ان سے قطع نظر اس مرتبہ انہوں نے 3 کورس رکھے ہیں۔ تعلیم قرآن و تجوید، پہلا کورس ہے تعلیم قرآن و تجوید، شام 4:30 بجے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر کی نماز پڑھ کر افطار سے پہلے 4:30 بجے سے ظاہر ہے کہ 5:30 کے قریب ہوگا، 6:30 کے قریب جا کے روزہ کھلے گا 6:45، تو یہ 4:30 بجے پہلا کورس شروع ہوگا تعلیم قرآن و تجوید، اور دوسرا کورس ہوگا دعوت ٹریننگ کورس، یعنی اگر کوئی دعوت کے میدان میں کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ٹریننگ دی جائے گی، یہ نماز تراویح کے بعد ہوا کرے گا۔ اور تیسرا کورس ہے تعلیم عربی زبان، یعنی کوئی عربک لینگویج سیکھنا چاہتا ہے، عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کورس ہوگا، اور یہ بھی نماز تراویح کے بعد ہوگا۔ اور ان کورسوں کی مزید تفصیل کے لیے مولانا عبدالسلام صاحب اور مولانا شمس الزمان صاحب، ان سے رابطہ کر لیں، ان دونوں کو آپ جانتے ہیں، ان کے موبائل بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور اگر موبائل چاہیں تو میں نوٹ کروا دیتا ہوں، ابھی جن کے پاس قلم وغیرہ ہیں وہ لکھ لیں۔ اور ویسے میرا خیال آپ سب کو معلوم ہوگا، مولانا شمس الزمان اور مولانا عبدالسلام صاحب وہ دونوں یہ کورس کروایا کریں گے، لہٰذا ان کے ساتھ رابطہ کر کے مزید تفصیلات جو ہیں وہ آپ ان سے معلوم کر لیں۔ اچھا، یہ 3
بنڈل ہیں جنہوں نے اس کورس میں داخلہ لینا ہے، عربی میں یا ٹریننگ کورس، دعوت ٹریننگ کورس میں یا قرآن اور تجوید کورس میں، وہ اپنے نام ذہن میں نام موبائل وغیرہ لکھتے جائیں۔ میرا خیال ہے بیٹھے بیٹھے یہ سوالوں کے جواب کے دوران یہ کر لیں یا نکلنے سے پہلے۔ جنہوں نے رمضان میں ایز اے والنٹیئر آنا ہے، رضاکار کے طور پر خدمت کرنی ہے روزہ کھولنے والوں کی، وہ بھی اپنے نام ذہن لکھا دیں، جیسے پچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے۔ 10 20 30 50 آدمی 100 آدمی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے نام لکھوا دیں تاکہ ان کے لیے باقاعدہ وہ کارڈ وغیرہ بن جائیں اور ان کے لیے شناختی کارڈ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ پہلا سوال ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین 15ویں شعبان یا شب برات کے سلسلہ میں؟ وہ تو تھوڑا سا میں نے فرما دیا ہے کیونکہ یہ سوال تو علماء دین سے ہے، میں اتنا سا ہی عالم ہوں جتنا میں نے کہہ دیا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کو جو مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے، نماز رغائب، صلاۃ الرغائب، اس نام کی کوئی نماز کسی حدیث سے ثابت کیا ہوگی؟ 480 ہجری میں اس نماز کا آغاز ہوا۔ 480 ہجری میں جو نماز شروع ہوئی اس کا قرآن حدیث سے ذکر کہاں ملے گا؟ صحابہ کے یہاں کہاں ملے گا؟ تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ وہ جعلی نماز بنائی اور اتنا زور سے لوگوں کو اس پہ لگایا کہ کل آپ پاکستان انڈیا کے ٹیلی ویژن دیکھتے رہے ہوں گے۔ انڈیا کے ٹیلی ویژن کا تو پتہ نہیں، پاکستان والوں نے تو بڑے کام کیے تھے کل۔ جتنے بڑے بڑے مزار ہیں سب چمک دمک کے ساتھ، روشنیوں کے ساتھ، بڑی چراغاں تھی اور اعلانات، اور وہاں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، شب بیداریاں ہو رہی ہیں، جبکہ اس انداز سے پوری رات کی شب بیداری، اس انداز سے کوئی مخصوص نماز پڑھنا جسے صلاۃ الرغائب کہا گیا، آج کل اس کا آلٹرنیٹ کچھ لوگوں نے لے لیا تسبیح، صلاۃ التسبیح۔ اصل میں صلاۃ الرغائب تھی، جب زوردار طریقے سے اس کا رد آ گیا تب انہوں نے نام بدل دیا، جیسے کہ کچھ کتابیں بھی ہیں جن کا بڑا زوردار طریقے سے رد آیا تو انہوں نے کتاب کا نام بدل دیا۔ اب نام بدلنے سے کیا ہوگا؟ نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی، حقیقت تو وہی ہے جو اندر لکھا ہوا ہے۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ 15 شعبان کو دن کے وقت روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ 15 شعبان کی رات کو صلاۃ الرغائب پڑھنا یا کوئی مخصوص قسم کا قیام کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان کا روزہ، 15 شعبان کا حلوے سے زبان پھسل گئی ہے۔ 15 شعبان کا حلوہ کھانے کے لیے مولویوں نے باقاعدہ ایک دلیل بنا رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹے تھے، آپ کے لیے نرم نرم اور گرم گرم حلوہ تیار کیا گیا تھا اور آپ نے کھایا تھا۔ اب یہ مولویوں نے دلیل دے دی۔ اب جو آدمی سنے گا کہ 15 شعبان کو حلوہ کھایا، نبی پاک نے کھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا، تو ظاہر ہے کہ سنت پہ عمل کرنے کا شوقین تو حلوہ پکائے گا، کھائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے شبرات میں نہ صرف اپنے گھر میں حلوہ پکاتے اور کھاتے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کو ان کے سسرال میں جا کے پہنچا کے بھی آتے ہیں۔ کہتے ہیں جی شب برات میں اپنی بہن کو روٹی دینے گیا ہوا تھا، جا کے چاول، سوجی، حلوے کا مٹیریل، شکر، کچھ پیسے، کوئی کپڑا، یہ وہ پہنچا کے آتے ہیں۔ مولوی نے اتنا زور کے ساتھ یہ جھوٹ بولا کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ مان کے اس پہ عمل کرنے لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ضرور شہید ہوئے ایک جنگ میں، اور وہ جنگ یا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ احد۔ غزوہ احد، جس غزوہ میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے چھکے چھڑائے۔ اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں، پہلے مسلمانوں کو خوب مارا اور بعد میں اللہ نے توفیق ہدایت عطا فرمائی اور مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت مسلمانوں کو خوب پیٹا۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بڑا زوردار چوٹ آئی، آپ نڈھال ہو گئے، اتنے بہادر عظیم انسان، شجاع، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو شیر خدا مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہمت پکڑا کرتا تھا۔ جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہمت جرت حاصل کرتا تھا۔ اتنے بڑے شجاع
لیکن اتنی زوردار دانت ٹوٹ گئے، کندھے پہ چوٹیں آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال ہو گئے اور پہاڑ کی ایک چھوٹی سی غار میں جا کر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا۔ اس موقع پر دانت ٹوٹے۔ اور یہ غزوہ احد کب ہوا؟ 15 شعبان کو ہوا؟ یہ شوال میں ہوا، اور ہمارے مولوی نے حلوے کے شوق میں 1.5-2 مہینے پہلے ہی لا کے رکھ دیا۔ یہ سارے کام اسی طرح کرتے ہیں، حلوے کا نام آ جائے، حلوے کا ذکر آ جائے، تاریخ توڑ دیں گے، شریعت چھوڑ دیں گے، قرآن کا رخ موڑ دیں گے، اپنا رخ سیدھا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے ہماری شبرات۔ اور پھر کہتے ہیں، رات ایک پروگرام میں نے تھوڑا سا سنا، اس میں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ حکیمانہ فیصلوں کی رات آئی ہے۔ اس میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جس نے مرنا ہوتا ہے اس کا رجسٹر سے نام کاٹ دیا جاتا ہے، جس نے آئندہ سال پیدا ہونا ہے اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی حکیمانہ بڑے بڑے فیصلوں کی رات، حکیمانہ بڑے بڑے فیصلوں کی رات کا ذکر سورہ دخان کے شروع میں آیا ہے۔ سورہ دخان کے شروع میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل فرمایا، اور اس رات کے ذکر میں فرمایا فیہا یفرق من کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے حکم سے اس رات میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، کس کو مار دینا ہے، کس کو دنیا میں بھیجنا ہے۔ یہ فیصلے کب ہوتے ہیں؟ جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اور کیا قرآن 15 شعبان کو نازل ہوا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 183، 84، 85، 86 اور 87، جہاں رمضان کا ذکر ہے وہاں پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ طے ہو گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور رمضان کی ایک رات میں 30واں سپارہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک رات میں جو کہ قدر والی ہے اس رات میں نازل کیا، رات بھی طے ہو گئی۔ سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ، 30ویں سپارے میں لیلۃ القدر، اور وہ کب ہے؟ شعبان میں، وہ رمضان میں ہے، اور وہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔ آخری عشرہ کی 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے، جو کہ 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں سے کوئی ایک ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ وہ 27ویں ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ تو یہ ہے حقیقت ہماری اس شب برات کی، جس کو ہم نے بنا دیا۔ اس رات کے بارے میں بکثرت ضعیف روایات موجود ہیں، البتہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس رات کی کچھ فضیلت ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ کچھ فضیلت ہے تو حلوہ پکائے۔ اگر کچھ فضیلت ہے تو اس کے لیے کوئی نماز گھڑ لی جائے، اگر کچھ فضیلت ہے تو اس کے لیے دن کو روزہ بھی رکھا جائے۔ جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان کو نہ اپنائیے، جتنی چیز ہے اس کو اتنا ہی رہنے دیجیے۔ بہرحال یہاں کے سعودی عرب کے مفتی اعظم جو موجودہ ہیں ان کا ہے، اور مفتی جو فوت ہو گئے ہیں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رسالہ ہے الاحتفال بلیلۃ نصف شعبان۔ نصف شعبان یعنی شب برات کا تو صحیح حدیث میں ذکر ہی نہیں ملتا، نصف شعبان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن باز کا رد موجود ہے۔ آج کے اردو نیوز میں، اردو کا جریدہ جدہ سے نکلتا ہے، اس میں موجودہ مفتی کا رد موجود ہے۔ اور الاحتفال بلیلۃ المعراج، شب معراج کی رات کو احتفال کرنا، جشن منانا، موم بتیاں جلانا، اس کے رد میں موجود ہے۔ اور الاحتفال بلیلۃ المیلاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میلاد کرنا اور احتفال کرنا، 3 رسالے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ کے تقریباً ہر زبان میں چھپے ہوئے موجود ہیں۔ ازدواجی زندگی سے متعلق میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی شخص اپنی معاشی تنگی دور کرنے کے لیے اپنی بیوی سے دور جا سکتا ہے؟ اگر دور جا سکتا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہوگی؟ اگر کوئی بیوی سے دور جا سکتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ دور آئے ہوئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بیوی سے دور جائے، اپنی معاشی تنگی دور کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، ریال اکٹھے کرنے کے لیے جائے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ ریال اکٹھے کرنے میں لگ جاتے ہیں، پیچھا بھول ہی جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہاں اچھی سیلری، اچھا کھانا پینا، اچھی رہائش، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا کوئی خطرہ نہیں، 24 گھنٹے بجلی رہتی ہے۔ پیچھے گاؤں میں اے سی بھی نہیں، پنکھا ہے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی نہیں،
اور گھر والے پریشان رہتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں. روزانہ 5333 ایک سگریٹ کا نام ہے نا، 333 یا 555 33 نہیں 555، روزانہ ایک ڈبیا وہ دھوئیں میں اڑاتا ہے، 5-7 ریال وہ ضائع کرتا ہے. روزانہ 1 یا 2 فلم دیکھتا ہے، ڈیوٹی دی، مزے سے پڑا ہے بستر پہ، ٹی وی چل رہا ہے، اور اچھے سے اچھا جوس پیا، دودھ پیا، ہر چیز پیا، پیچھے والوں کو بھول گیا. 7 سال ہو گئے ہیں، 8 سال ہو گئے ہیں، گھر گئے نہیں. پوچھو بات کیا ہے؟ نہیں وہ بس آئیں بائیں شائیں کر کے، نہیں بس کر کے. یہ ناجائز ہے. بیویوں سے دور جائیں، کمانے کے لیے جائیں، لیکن ان کا بھی خیال رکھیں، پیچھے بھی جائیں، ان کا بھی حق ہے. ان کے بیوی کے والے زوجے کا علیہ کا حق، والے ولد کا علیہ کا حق، والے جسد کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ نہیں چھوڑا. فرمایا جسم کا حق ہے، آنکھوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے. وہ سارے حق سلب کر کے صرف اپنا ہی حق حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھ جائے کہ جوس بڑا مزیدار ملتا ہے، سگریٹ بڑے مزیدار ہیں، یہاں اے سی میں ہر وقت ٹھنڈک رہتی ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. اپنی آسانی کی خاطر بچوں کو بھول جانا. اگر بھولا نہیں تو خرچہ بھیج رہا ہے، لیکن ادھر جانے کے لیے منہ نہیں کرتا، یہ ناجائز ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں وہ گشت کیا کرتے تھے. بات تھوڑی لمبی نہ ہو جائے. وہ گشت کیا کرتے تھے. رات کو ایک گھر کے پاس سے گزرے، خاتون بڑے دردناک شعر پڑھ رہی ہے، اور اس کے شعروں کا مفہوم یہ تھا کہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو آج میری چارپائی ہل رہی ہوتی، یعنی میں کسی گناہ میں مبتلا ہوتی. صرف اللہ کا ڈر ہے کہ میں اکیلی ہوں اور میں کسی غیر آدمی کے پاس جانے یا کسی غیر آدمی کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دے سکتی، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں. اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے شوہر سے کب سے دور ہوں، میں یہ کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صبح معلومات لی کہ یہ گھر کس کا ہے. پتہ چلا کہ اس کا شوہر فوج میں ہے یا مجاہد ہے اور کہیں دور گیا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ، جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور پوچھا کہ بیٹی، کوئی بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ آسانی سے نکال سکتی ہے؟ اب یہ بیٹی ہے، باتیں ایسے عام کرنے والی تو نہیں تھی، لیکن یہاں مسئلہ آتا ہے کہ پوری امت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، پوری فوج، پوری قوم، صحابہ ہیں، تابعین ہیں. تو فرمایا کہ میں وہ اصل حقیقت پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم عورت ہے، میری بیٹی ہے، ادھر نبی کی بیوی ہے، اور عورت جنس سے تیرا تعلق ہے، بتاؤ. تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ اے میرے والد امیر المومنین، اگر عورت اپنے شوہر سے 4 ماہ تک الگ رہے تو وہ ٹائم پاس کر سکتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں فوجیوں کے لیے باقاعدہ یہ قانون نافذ فرما دیا تھا کہ کوئی فوجی کسی محاذ پر چاہے کتنی ضرورت کیوں نہیں ہے، وہ 4-6 مہینے سے زیادہ وہاں نہیں رہے گا، باری باری آتے رہیں جاتے رہیں آتے جا. اب یہاں مان لیا کہ 4 مہینے اور 6 مہینے کچھ ذرا ناممکن سا ہے کہ ہر آدمی کو یہ موقع ملے. اگرچہ یہاں ایسے لوگ ہیں الحمدللہ 6 مہینے کے بعد ملک جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، کوئی انڈیا بھی جاتا ہوگا. ہر 6 مہینے کے بعد ایک ٹکٹ گورنمنٹ کا یا اپنے ادارے کا اور دوسرا ٹکٹ ان کا جیب سے. اب ٹکٹ خرچ کرنے سے ڈرتے رہیں اور کہیں کہ نہیں جا سکتے، اگلے سال بھی ٹکٹ خریدنا ہی پڑے گا، نہیں جا سکتے، اس سے اگلے سال بھی خریدنا ہی پڑے گا، نہیں جا سکتے. تو اس طرح 7 سال یہاں لوگ پڑے رہتے ہیں. سال میں 1 مرتبہ یا کم از کم اپنی بیوی کے ساتھ کمپرومائز کر لیں کہ دیکھو اللہ کی بندی، ٹکٹ خرچہ ہے، کافی ہے، آنے جانے پہ خرچہ لگے گا، تو مجھے 1 سال کی اجازت دے دو. بیوی 1 سال کی اجازت دے دے، ٹھیک ہے 1 سال کے بعد آؤ اور جاؤ. کہیں مجبوری ایسی ہے کہ کفیل 2 سال سے پہلے چھٹی نہیں دیتا، 2 سال میں 2 مہینے چھٹی ہے، مان لیا. اب اس سے آگے تو کسی کو حق نہیں پہنچتا نا کہ وہ 4-4 6-6 8-8 سال ملک میں نہ جائے. اپنے مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے ملک سے باہر جائیے یا بیوی سے دور جائیے، لیکن اتنا دور نہ چلے جائیے کہ پیچھے والوں کو بھول ہی جائیے، ان کو بھی یاد رکھیے. چھوٹا سا ایک سوال یہ ہے کہ بینکوں کے نظام کے سلسلہ میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بینک سے ملے منافع کو ہم منافع کیوں کہتے ہیں؟
آپ کو بینک والوں نے جو لقمہ دیا وہ اتنا آپ نے مضبوطی سے دانتوں میں چبا لیا کہ اب چھوڑنے کا نام نہیں رہے۔ بینک کسی کو منافع نہیں دیتے، بینک سود دیتے ہیں۔ بینک کیا دیتے ہیں؟ انٹرسٹ۔ وہ پرافٹ کہتے بھی نہیں، وہ انٹرسٹ لکھتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں، لیکن ان کے چیلے چانٹے جو باہر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں منافع۔ منافع بزنس میں ہوتا ہے، بینکوں میں سود ہوتا ہے۔ یہ بینک جو سود دیتے ہیں وہ حرام ہے، کھلا ہوا حرام ہے، قرآن کریم کی روح سے حرام ہے، حدیث شریف کی روح سے حرام ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ سود حرام ہے۔ اب سود کو نفع کہہ کے حلال نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کے پیشاب کو کوئی اور نام دیں گے تو وہ نیلم سنجیوڑی جانے اور اس کے کرتوت جانے، وہی تھا نا جو پیتا تھا، مرار جی، ہاں چلو نام بدل گیا ہے، وہ نیلم سنجیوڑی بھی ایک تھا نا اسی طرح کا کوئی، تو مرارجی ڈیسائی اگر اپنا پیشاب پیتا ہے یا کسی اور چیز کا پیتا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ پیشاب کو آپ چاہے زمزم کا نام دیں گے وہ حلال نہیں ہوگا، وہ پیشاب ہی رہے گا۔ اسی طرح آپ سود کو منافع کہیے، سود کو پرافٹ کہیے، سود کو کئی لوگ فائدہ کہتے ہیں کہ بینک والے جو کچھ فائدہ دیتے ہیں وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، وہ نقصان ہی دیتے ہیں، پیسے دے کے بھی نقصان دیتے ہیں، پیسے لے کے بھی نقصان دیتے ہیں۔ لہٰذا اس بینکوں کے ساتھ اس قسم کے تعاون سے بچیں، اور اگر کہیں مجبوراً پیسہ بھیجنا ہے بینکوں کے ذریعے کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بھیج دیجئے، یہاں سے بھیج دیجئے، وہاں سے نکلوا لیجئے، کوئی بات نہیں۔ کہیں کوئی غیر سودی بینک نہیں ہے، پیسہ رکھنا مجبوری ہے، رکھیے، لیکن جو وہ فائدہ دے رہے ہیں وہ کھائیے نہیں، وہ کسی اور کو دے دیجئے جو بھوکا مر رہا ہے، یا آپ کو سود مل رہا ہے کوئی دوسرا سود دے رہا ہے، اس کے سود دینے والے کی جگہ میں ڈال دیجئے تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے۔ اس طرح اس سود سے جان چھڑائیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو حلال روزی مہیا فرمائے، جتنے حرام طریقے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے۔